بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ وہ جب بھی آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں ان کی کوئی فیک آئی ڈی بن رہی ہے، یعنی کہ ان کی شناخت جو ہے وہ استعمال کر کے لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے قانون میں کہ وہ کس طرح کہاں پر ریچ کریں؟ سائبر کرائمز از بیسیکلی اے کائنڈ آف اے فیبرک جو ہمارے معاشرے کے اندر اس سے پہلے یہ تمام افینسز پریکٹیکلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ شکایت تو درج کرتے ہیں، کیا واقعی کلپریٹس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں؟ ہم لوگ انتظار بھی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اٹینڈ ہوں، ہماری بات سنی جائے۔ ہم لوگ کیوں بنا کر کھڑے ہونے کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے کال آئی بینک سے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے اے ٹی ایم کا جو کوڈ ہے وہ بتائیں، ہم کچھ مینٹیننس کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی طریقہ کر کے ان سے وہ کوڈ پوچھ لیا اور ان کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ نکل گئے۔ جب وہ شکایت کرنے یا پھر ریلیونٹ اتھارٹیز کے پاس کہیں بھی پہنچے تو وہاں سے کہا گیا ہوگا اب کچھ بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے ہم پروسیس آپ کا جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم 5,000 روپے کی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو OTP کوڈ ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ۔ جی، یہ تمام انسٹرکشنز کے باوجود اگر آپ انٹائس ہو جاتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جو ہے وہ کسی صورت کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تو دس از although an offense لیکن یو آر پرفارمنگ کنٹریبیوٹری ان دیٹ۔ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم، اس بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو تصاویر لیک ہوتی ہیں، ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی جس طرح آپ نے ریمیڈی بتائی۔ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، پرنٹ میڈیا ہمارے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بھی پچھلے شاید 1-1.5 سال کے اندر بہت زیادہ خبریں چلی۔ کہ وکیل جو ہے وہ قاتل کا ساتھ دیتا ہے، وکیل جو ہے وہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اس تاثر کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر اصل ریئلٹی کیا ہے؟ ہم وکلا یا ہماری لیگل فریٹرنیٹی السلام علیکم ناظرین محترم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہباز ابراہیم پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شہباز ابراہیم۔ آج ہماری پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ہماری کمیونٹی میں یا پھر ہماری کاسٹ میں جو بھی بندہ لائر بنتا ہے تو اس کے فادر یا پھر اس کے ایلڈر برادر اس کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لائر بننا ہے تو پھر نصر اللہ قریشی جیسا بننا ہے۔ تو یہ شخصیت بہت ہی، ان کی جو اسٹوری ہے بہت ہی لانگ بھی ہے اور بہت ہی اچھی شخصیت، بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے اس منصب پر پہنچے ہیں۔ یعنی کہ آپ سینئر سول جج کے طور پر آپ نے ریزگنیشن دیا، اس کے بعد ہم نے ان کو ایڈیشنل رجسٹرار حیدرآباد ہائی کورٹ میں دیکھا، اس کے بعد ہم نے ان کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ دیکھا۔ تو بہت ہی میں آج مشکور ہوں ان کا کہ آپ نے ہمیں وقت بھی دیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام شہباز، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، فیل ویری گڈ جسٹ ان یور پوڈ کاسٹ، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ویسے تو ہمارا موضوع آج سائبر کرائم ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لائرز کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم جج بنیں، لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لائرز جو جج بن جاتے ہیں اس کے بعد جوڈیشری چھوڑ کے واپس وکالت کی طرف آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اور آپ کا اسپیسیفک اگر میں پوچھوں تو آپ کا کیا مقصد تھا جوڈیشری کو چھوڑ کے واپس وکالت کی طرف آنے؟ جی شہباز، دیکھیں یہ پہلا تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ پہ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل جو ہے وہ کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ ایڈوکیسی میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ میرے لیے دونوں چیزیں جو ہے وہ ماشاءاللہ آئی بن پٹنگ مائی بیسٹ ایفرٹس ان۔ میں جب جوڈیشل آفس میں نے ایز اے جج جو ہے وہ پرفارم کیا تو بھی مجھے مزہ آیا، لیکن میرا پیشن جو ہے وہ ایڈوکیسی کی طرف زیادہ تھا۔ اور عموماً یہاں پہ آپ تھوڑا سا آزاد فیل کرتے ہو، وہاں پہ تھوڑا سا کمفرٹ زون بھی ہوتا ہے، لیکن سائملٹینیسلی یو کیپ فیل یور سیلف ایز اف یو آر ان کنفائنڈ پلیس، جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت سی ایسی پریویلیجز ہیں جو سرنڈر کرنی پڑتی ہیں۔ تو دیٹ میں بی دا ریزن فار کہ لوگ جو ہے وہ جوڈیشل آفس کو چھوڑ کے اور پھر وکالت میں آتے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے سر. اور ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا ٹاپک آج سائبر کرائمز ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ ہی دن پہلے میں نے دیکھا کہ فیس بک پر یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر جج ہیں نوشہر فیروز کے جاوید قریجو صاحب, ان کے خلاف بھی ایک کمپین چل رہی ہے یا پھر لوگ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور اسی طرح عام عوام بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرتی ہے. یہ تو جج ہیں, تو لاء میں ایسی کون سی ریمیڈی ہمیں حاصل ہے یا پھر کون سا ایسا طریقہ ہے جو لوگ اپنائیں ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے؟ پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کہتا چلوں کہ جاوید قریجو صاحب کو میں پرسنلی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ایز این ایڈوکیٹ, اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ایز اے جج بھی جو ہے وہ جانتا ہوں. از نائس تھارو جینٹل مین, اور اس بندے کے اندر جو ہے وہ ایک کائنڈ آف جوڈیشل اسپرٹ ہے, اور ماشاءاللہ اپنے کام میں بھی بڑی زبردست مہارت رکھتے ہیں. لیکن جو ان کے خلاف ایلیگیشنز آئی ہیں وہ کوئی پرسنل گرج ہو سکتی ہے. سائبر کرائمز کے اندر اگر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ سم ون alleges اگینسٹ وداؤٹ اینی ایویڈنس, دیکھیں اگر آپ اگریوڈ تھے قریجو صاحب سے تو یو ووڈ ہیو اپروچ دی رائٹ فورم. آپ کو ریمیڈیز اویلیبل ہیں. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ لافل ریمیڈیز کو اوائڈ کر کے اور پرسنل گرجز اور وینڈیٹا کو پبلک پلیسز کے اوپر یا پھر جو ہے وہ انفارمیشن سسٹم کو مس یوز کرتے ہوئے لوگوں کے خلاف اس طرح کی اسپیمنگ اور اس طرح کی اسپوفنگ کرتے ہیں, جس کے لیے لاء کے اندر ریمیڈیز ہیں. دیکھیں چونکہ یہ تو جوڈیشل آفیسر ہیں, ان کو یہ ریمیڈی اویلیبل ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک پریونشن آف کرائم جو ہے وہ ایکٹ پیکا جس کو 2016 ہم کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ریمیڈیز آپ کو اویلیبل ہیں. یو کین جسٹ اپروچ ڈفرینٹ فورمس. سب سے پہلا جو آپ کا فورم ہے وہ یہ ہے کہ سائبر کرائم ونگ, جو کہ آگے جا کے اس کو چینج ہو جانا ہے, اور اس کے علاوہ پی ٹی اے کی اتھارٹی ہے, وہاں پہ آپ نے جا کے اپروچ کرنا ہے. پورٹل آن لائن ہے, وہاں آپ کمپلین کر سکتے ہو, وہ انویسٹیگیٹ ہوگا پراپر طریقے سے اور آپ کو ریمیڈی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ریمیڈیز اویلیبل ہیں لاء کے اندر. ڈفرینٹ لاز آر دیئر. الیکٹرانک ٹرانزیکشن ایکٹ 2002 بھی وہاں پہ ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ پیکا ایکٹ جس کو آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا بھی ہوگا, اٹس بین ٹاک آف دا ٹاؤن ایز ویل, کہ جناب جو ہے وہ 2025 میں جو اس کی امینڈمنٹ آئی, اس سے پہلے 2023 میں اس کی جو ہے وہ امینڈمنٹ آئی تھی. تو بنیادی طور پر لاء از ویری گڈ, لیکن وی شوڈ اوائڈ ڈسکسنگ کہ اس کے پولیٹیکل ڈیزائنس کیا ہیں, لوگ کیوں اس سے اپری ہینڈیڈ ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پیکا کے اندر بہترین ریمیڈیز اویلیبل ہیں. ایوری بڈی کین اپروچ ریلیونٹ جو ہے وہ پلیس, جس میں خاص طور پہ آپ اگر چاہیں تو جو سائبر ونگ آف FIA ہے وہاں پہ جا کے اپروچ کریں. نمبر 2, آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہیں, آپ FIR بھی فائل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اور جیسے کہ آپ نے ابھی پیکا کی بات کی تو میں کیونکہ ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ اس بار جو ترمیم آ رہی ہے یا پھر جو آئی ہے تو اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کتنی صحیح ہے, یا پھر اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی جو یوز کر کے دوسروں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے؟ شہباز دیکھیں, آپ اس چیز کو اگر پولیٹیکلی جو ہے وہ پیروز کریں گے یا ایگزامن کریں گے تو اس کو آپ پیچھے لے جا سکتے ہو. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی جس طرح جو ہے وہ ویپنز یا جو ہے وہ ایٹم بوم یا اس طرح کی جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جو کہ انسان کو ہومیسائڈ کرنے کے لیے مس یوز ہوتی ہے. سملرلی اب اگر مجھے آپ کنٹینٹ پہ پوچھو گے کہ امینڈمنٹ 2025 میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہے اس کی پیکا کی آفٹر 223, اس میں مجھے لیگلی کچھ ایسا نہیں لگتا کہ اٹ شوڈ بی آبجیکٹڈ ٹو. دس از فار دا پبلک. ٹھیک ہے, اس میں میگزیمم کیا ہے کہ کچھ افینسز بڑھا دیے گئے. آپ کا جو انفارمیشن سسٹم ہے اس کے اندر مختلف الیکٹرانک ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی افینس ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں سائبر ورلڈ امپروو ہو رہی ہے, جس طرح ہمارے ہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپینڈ ہو رہی ہے, جس طرح آج آپ AI کے اندر جو ہے وہ مختلف ریولیوشنز پیدا کر سکتے ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزیں آپ ود ان دی اسپرٹ آف لاء لے کے چلیں
تو ہی آپ جو ہے وہ سوسائٹی کو وہ سموتھ رن دے سکتے ہو جس کے لیے رول آف لا کا وجود آیا. بنیادی چیز یہ ہے. جی. وہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی گئی ہیں. آپ کا جو امینڈمنٹ آیا 2025 میں، ایون ادروائز بھی پیکا 2016 جو ہے 2016 کے اندر بھی بہت سی چیزیں تھیں. اب خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، چائلڈ پرونوگرافی، اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح کے لاز ایکٹس ہوئے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ خیرپور کے اندر ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ ایک پرائمری ٹیچر تھے. انہوں نے اس طرح کی نازیبہ حرکات کر کے اور بچوں کے ساتھ، کم عمر بچوں کے ساتھ، اور وہ اس نے آن ایئر کری تھی، جس کے بعد وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور ٹرائل کورٹ اس کو ڈیو ٹو لیک آف پراسیکیوشن ایفرٹس وہ اکوئٹ ہو جاتا ہے. اور وہ تو اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ جو اس میٹر جو تھا اس میں کوگنیزنس لیا گیا، سو موٹو ایکشن لیا گیا ان اے ریویژن بیفور دی ہائی کورٹ کراچی، اور اس میں جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا، اس بندے کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا اور دوبارہ اس کا ڈینو ٹرائل ہوا. جب جا کے وہ چیزیں جو ہے وہ اس پہ ایک پراپر طریقے کا ڈیسیشن آیا. ادروائز تو وہ چیز ان اٹینڈڈ رہ جاتی. آج اگر آپ پیکا ایکٹ 2025 امینڈمنٹ جو آئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ تمام نیو ڈیفینیشنز آپ کی جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا وجود اس کے اندر آ گیا ہے. جی. اور اس کے علاوہ پہلے آپ کے پاس پی ٹی اے تھی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور آج اس کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جس کے اندر آپ کی پیمرا اور آپ کے جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور اس طرح سے ایکس آفیشو بہت سارے ممبرس ہیں جو اس کے ممبر بننے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لافل انداز کے اندر ایک بہترین اتھارٹی بنائی گئی ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ کائنڈ آف انسٹیٹیوشن بن گیا جو کہ ان تمام چیزوں کو سپروائز کرے گا، پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے گا. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پراپر ٹرائل ہوگا. ٹرائبیونلز کو کریٹ کر دیا گیا کہ جناب اب آپ کے پاس پہلے جس طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ٹرائبیونل تھا، اسی طرح سے اب جو ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائبیونل بن گیا ہے. نیچے کورٹس اگر کوئی بھی ایسا ڈیسیشن دیتی ہیں، خاص طور پہ میجسٹریل کورٹ ہے یا سیشنز کورٹ ہے، تو اس کے بعد ایپلیٹ اتھارٹی بن گئی ہے آپ کے پاس ٹرائبیونل، جہاں پہ آپ ان تمام چیزوں کو لیگلی جو ہے وہ ایگزامن بھی کرنا ہے. اور ایک ایسا افینڈر جو کہ واقعی کوئی افینس کر کے آیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں لا میں کہا جاتا ہے کہ نو افینس شوڈ گو ان چیکڈ اینڈ نو افینڈر شوڈ گو ان پنشڈ، تو وہ باقاعدہ سے ایک طرح کا میکینزم. اب اس کو اگر پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، وہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ویسے بھی ہم ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لیکن اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کا بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا غلط استعمال ہے. آپ کو پتہ ہے وہ پڑھنے کے لیے کتاب ہے، رہنمائی ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر معافی نامے کے لیے قرآن پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کا صدقہ ہے، اس بندے کو جو ہے یہ معاف کر دیجئے، یہ کر دیے، یہ کر دیجئے. خاص طور پہ ہمارے ہاں ونی کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ کیا کرتے ہیں، بھائی یہ عورت ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی یا انہیریٹڈ پراپرٹی کو بچانے کے لیے اس عورت کا قرآن کے ساتھ شادی کر دینا، یہ ہماری معاشی کائنڈ آف ایلیگلٹیز ہیں جو آج وجود رکھتی ہیں. تو اگر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو جتنا اچھا کتاب ہو، جتنا اچھا قانون ہو، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو ایک ال ٹوگیدر پریکٹیکل اپروچ ہے جو نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے یہ بات کلیئرلی بتائی نا کہ جس طرح کہ ایک ایٹم بم یا پھر جو ویپن بنائے گئے وہ ڈیفینس کے لیے بنائے گئے، لیکن اگر کوئی اس کو اٹیک کے لیے یا پھر کسی اور کو وکٹمائز کرنے کے لیے یوز کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے یا پھر اس کا غلط استعمال کرتا ہے. ساتھ ساتھ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ وہ جب بھی آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں ان کی کوئی فیک آئی ڈی بن رہی ہے، یعنی کہ ان کی شناخت جو ہے وہ استعمال کر کے لوگوں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے قانون میں کہ وہ کس طرح کہاں پر ریچ کریں؟ ایز اے لائر تو ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے جو عام لوگ ہیں جب آپ سے سنیں گے تو وہ اس چیز پر عمل بھی کریں گے جب ایسی چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی. دیکھیں شہباز، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سائبر کرائمز از بیسیکلی اے کائنڈ آف اے فیبرک جو ہمارے معاشرے کے اندر اس سے پہلے یہ تمام افینسز پریکٹیکلی
جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے تھے. جی. جس طرح انٹائسنگ ہو گئی, جس طرح چیٹنگ ہو گئی, جی. جس طرح پرسونیشن ہو گئی, یہ تمام افینسز ایون آپ کے پیکا ایکٹ 2016 کے اندر جو ہے وہ جو ڈیفینیشن دی گئی ہے, الٹیمیٹلی یہ تک کہا گیا کہ وہ تمام افینسز جو پی پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہیں, جی, وہ تمام افینسز آر ان ایڈیشن ٹو دی افینسز گیون ان دی پیکا. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر باہر ٹریول کر رہا ہے, اس نے یہ اسٹیٹس لگا دیا کہ جناب ہی از اے ٹریولنگ ابراڈ, ڈیفینیٹلی جتنے بھی یہ ہمارے اسکیمرس ہیں دے آر جو ہے وہ واچفل اباؤٹ دیز آل تھنگس. وہ لوگ تو اس میں گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی جو ہے وہ بات ایرپٹ ہو ان کے سامنے اور اس پہ وہ اپنا پوزیشن کو ایکسپلائٹ کریں اس بندے کی. جی. اب ظاہر ہے اگر یہاں سے کوئی بندہ عمرے کے لیے نکلتا ہے سعودی عرب کے لیے, ہم لوگوں نے تو یہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے نا کہ اپنا اسٹیٹس, حالانکہ یہ بڑی ایک وہ چیز تمام اپلیکیشنز کے اندر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے, جو بھی افینڈر ہوگا, جو بھی کلپریٹ ہوگا, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 4 گھنٹے کی ٹریولنگ کے اندر میں نے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کر دینا ہے. اس نے فیک آئی ڈی بنائی ہے, اس کی انفارمیشن کو امپرسونیٹ کیا, اور وہ اسی وقت تمام اس کے جو کانٹیکٹس ہوں گے وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ٹیکسٹ کر دینا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ جناب یہ بندہ, میں جو ہے وہ فلاں جگہ پہ پھنس گیا ہوں, تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, تو مجھے. اب لوگ جو ہے وہ اچانک سے دیکھتے ہیں, اگر شہباز جو ہے اس کے کوئی قریبی دوست ہیں, ان کو یہ میسج چلا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ ایک ہمدردی سی پیدا ہوتی ہے کہ یار شہباز پتہ نہیں کس پریشانی میں ہوگا. تو وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اپنا جو ہے وہ چیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ریمیڈیز کے لیے وہی ہے ہمارے پاس. آپ نے وہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا پورٹل ہے یا ایف آئی اے نے ایک پورٹل بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ایک یوزر فرینڈلی اپلیکیشن ہے. آپ بے شک جو ہے وہ کوئی بھی فون رکھتے ہیں, اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس, آئی فون ہے, ایپ اسٹور اور پلے اسٹور دونوں پہ وہ اپلیکیشن اویلیبل ہے. ہر عام اور خاص بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرے گا. اتنا یوزر فرینڈلی ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ آپ کی انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے, دوسری سائڈ پہ آپ کے ساتھ افینس کیا ہوا ہے وہ تمام انفارمیشن لینے کے بعد وہاں پہ جو سائبر ونگ ہماری ایف آئی اے کی ہے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, وہ پراپرلی اس کو ایویلیویٹ کرے گی اور آپ کی جو پرٹیکولر وہ ایلیگیشن ہے اس کو جینون سمجھنے کے بعد انہوں نے ایکشن لے لینا ہے. اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو یہ اختیار بھی ہے کہ اسی وقت وہ اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کو بلاک کر دے. یعنی دیکھیں آپ کے پاس انٹرم ریلیف کیا ہے کہ اسی ایپلیکیشن کو آپ نے بلاک کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے, ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ پھر فیک کائنڈ آف کمپلینٹس بھی تو آتی ہیں. اس لیے انہوں نے اس ایپلیکیشن کے اندر 2 فارم رکھے ہیں. نمبر 1 کہ اگر آپ کمپلیننٹ ہیں تو آپ کا ڈیٹا ہونا چاہیے, سو دیٹ اف یو آر الیجنگ اگینسٹ سم ون یو کوڈ بی ملیشیسلی پروسیکیوٹڈ اباؤٹ. اور اگر آپ جینون ہیں تو آپ نے جو دوسرا فارم جس کے اندر انفارمیشن دی اور وہ آپ نے سیٹ آف ایلیگیشن دیا, اس کو پیروز کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی کلپریٹ شیل بی ٹیکن ٹو دی لا. بالکل صحیح سر. اس پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ شکایت تو درج کرتے ہیں, کیا واقعی کلپریٹس جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ لا کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری عوام کا جو عام عوام کا سوال یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کیا ہے کہ دیکھیں عوام ہماری کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. جی. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ڈور اسٹیپ پہ ملے. ٹھیک ہے, ہم لوگ انتظار بھی نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اٹینڈ ہوں, ہماری بات سنی جائے. ہم لوگ کیوں بنا کر کھڑے ہونے کی ہمیں عادت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بنیادی طور پر آپ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے وہ سوشل لائف کے اندر ایک نیو انٹری ہے نا. خاص طور پہ اگر آپ سائبر کرائمز کو دیکھیں تو حالانکہ یہ جو سائبر اسپیس ہے اس میں تو ہم نے اسٹیپ ان کیا بیک ان 90s, لیکن اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوگی. جہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جہاں پروز ہوتے ہیں وہاں کونس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہم لوگ اس چیز کو اسپیس دیں. ڈیفینیٹلی تمام وہ ایجنسیز جو اس پہ کام کر رہی ہیں ان میں بھی فالٹ ہے. انیشلی آئی ہیو پرسنلی ایکسپیرینسڈ
کہ جب آپ کے پاس شروع میں جو آپ کے موبائل نمبر ہوتے تھے تو مسڈ کالز آتی تھیں, فیک کالز آتی تھی, وہ آپ کو تنگ کرتے تھے. اب اس کے لیے اگر آپ ان دنوں میں بیک ان 2012 اینڈ 13 جب ابھی پیکا بھی نہیں آیا تھا, تو ہمارے پاس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ہی جو ہے وہ ایکٹ تھا جس کے تحت جو ہے وہ سب تمام چیزیں ہوتی تھیں. یا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سیکشن 25D تھا آئی بلیو, ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ آئی بلیو. تو اس پرٹیکولر سیکشن کے تحت ہم لوگ اگر کوئی تھریٹننگ کال آتی تھی, کوئی چیٹنگ کے لیے کال آتی تھی, ہم نے ایڈیشنلی وہ پرٹیکولر سیکشن اس کے اندر ایڈ کر دینا تھا. آج آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ آرڈنری پولیس اسٹیشن کے اوپر اگر کوئی آرڈنری ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں ریمانڈ پیریڈ آپ کا ٹوٹل 14 ڈیز ہے, لیکن سائبر کرائم کے اندر جو ہے وہ بڑھا کے آپ نے 60 ڈیز کر دیا کہ آپ نے 60 ڈیز تک اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو صبر تو کرنا پڑے گا, ریزلٹس بھی آئیں گے. اب دیکھیں پہلے کیا تھا کہ سائبر ایف آئی اے کی ایک سائبر کرائم ونگ تھی جو انویسٹیگیٹ کرتی تھی. آج ہم نے NCC جو ہے وہ اس کے اندر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بنا دی ہے, لیکن ابھی تک وہ پریکٹیکلی جو ہے اس نے کام کرنا شروع نہیں کیا. اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس پہ بھی 2025 میں آ تو گئی ہے, لیکن اس نے ابھی پریکٹیکلی کام کرنا شروع نہیں کیا. تو ابھی تک ہم وہی جو PTA اور پلس میں جو ہے وہ سائبر ونگ میں ہیں, اور وہاں پہ چیزیں ابھی تھوڑا ڈیولپنگ فیز میں ہیں, تو تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ 100% کنفرم ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ از دیئر, وہاں پہ کمپلینٹس آتی ہیں, ایف آئی آر آتی ہیں, پراپر انویسٹیگیشن ہوتا ہے, وہاں پہ ریزلٹس آ رہے ہیں, کنوکشنز بھی ہو رہی ہیں, اپیلز بھی جو ہے وہ اگر کوئی اگریوڈ ہے تو اپیلز بھی ہیں. وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. ہاں البتہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں, جو ہمارا ایجوکیشن کا ریشو ہے, جتنا ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں ابھی چونکہ انٹروڈکٹری فیز میں ہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا, ہم بطور لائر تو ان پروسیس کو ظاہر ہے سمجھتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے کال آئی بینک سے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے ATM کا جو کوڈ ہے وہ بتائیں, ہم کچھ مینٹیننس کر رہے ہیں, اس طرح کا کوئی طریقہ کر کے ان سے وہ کوڈ پوچھ لیا اور ان کے اکاؤنٹ سے 2 لاکھ یا 3 لاکھ نکل گئے. جب وہ شکایت کرنے یا پھر ریلیونٹ اتھارٹیز کے پاس کہیں بھی پہنچے تو وہاں سے کہا گیا ہوگا اب کچھ بھی نہیں, لیکن ظاہر ہے ہم پروسیس آپ کا جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کے سوال ظاہر ہے کیونکہ عام لوگوں کی طرف سے آتے ہیں, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آپ جیسے لائر سے پوچھیں گے تو پھر ان کی بھی کلیئرٹی کے لیے یہ بہت اچھا ہو جائے گا, وہ سمجھ پائیں گے کہ کس طرح یہ پروسیس ہے اور کس طرح ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں بنیادی طور پر جہاں پہ لالچ ہوتی ہے نا, جی, وہاں پہ کرائم ضرور ہوگا. ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک سنا ہوگا کہ لاہور سے پرائیویٹ ایئر لائن میں ایک بندہ جو ہے وہ جدہ پہنچ گیا, جی, اور سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی پھیلی. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے خود بھی ٹریول کیا ہے بے تحاشا, اور جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جس بھی ایئر لائن کے اندر, جس بھی ایروپلین میں آپ بیٹھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, ہماری جو چیکنگ ایجنسیز تھیں ان لوگوں نے اس بندے کو پراپرلی اٹینڈ نہیں کیا, یا انہوں نے پاسپورٹ نہیں پوچھا. ڈومیسٹک ایئر لائن میں وہ انہوں نے جانا تھا, وہ انٹرنیشنل جہاز کے اندر جا کے بیٹھ گئے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ جا کر وہاں بیٹھتا ہے اور اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا, وہاں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی اس نے وہ نہیں سنی, اردو میں ہوئی ہوگی وہ نہیں سنی. یہ تمام چیزیں اب آ کے آپ صرف سوللی الیج کریں گے اگر اس ایئر لائن کو, آئی بلیو دس از انجسٹس. ایسا ہی ہے. لیکن یہ کنٹریبیوٹری ہے. اگر لالچ آپ کے اندر ہے تو آپ پھنسو گے. آپ کو کسی بینک سے کوئی کال آتی ہے, کوئی بندہ عموماً جب بھی آپ کو ATM ڈیلیور ہوتا ہے اس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں, بھائی یہ وہ کوڈ ہے. ایون جب آپ آن لائن ان کے کال سینٹر سے آپ کو کال آتی ہے تو اس وقت ایگزیکٹلی وہاں سے بیپ شروع ہوتی ہے, اور وہ بندہ جو آپ کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو, جو ہیلپ ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب اپنا کوڈ اس بیپ کے بعد خود سے ڈائل کیجیے گا, مجھے تک نہ بتائیں, کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایون اگر ہم 5,000 روپے کی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو OTP کوڈ ہے یہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ. جی, یہ تمام انسٹرکشنز کے باوجود اگر آپ انٹائس ہو جاتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ جو ہے وہ کسی صورت کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, تو دس از الدو ان آفینس, لیکن یو آر
performing contributory in that. آپ کیوں کسی کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ جو ان نون ہے, آپ کو کال آتی ہے, کوئی اسپیم کال ہے, آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں جب تک کہ آپ خود اس سے پراپر ویریفائی نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. بنیادی طور پر ہم بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں سے تھوڑا سا اویئرنیس ہمیں بھی ہونی چاہیے, ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ایسی کوئی سچویشن ہو, یہ آپ کی جمع پونجی ہے, آپ کا اماؤنٹ ہے, ہارڈ اینڈ منی ہے, اس کو اسپیئر اور سیو کرنے کے لیے یو شوڈ ریچ اینڈ اپروچ یور کنسرن برانچ. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی طرح جس طرح مسائل ہوتے ہیں ہماری خواتین کے ساتھ, ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ, اور کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم, اس بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے, لیکن جو تصاویر لیک ہوتی ہیں, ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی جس طرح آپ نے ریمیڈی بتائی, ظاہر ہے اسی طرح ہی ریچ کیا جا سکتا ہے اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بھی مسائل تب ہی ختم ہو سکتے ہیں جب اسی طرح کی چیزیں جو ہیں سینڈ نہ کی جائیں. اور ان انسٹرکشنز پر ہمیشہ, جس طرح آپ نے بتایا, ہر جگہ کوئی انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی. وہ ایک اخلاقی معاشرے میں ہمیں یہ انسٹرکشنز مل جانی چاہیے کہ بھئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی جس میں ہم خود ہی پھنسے آگے جا کر. تو اس پر آپ کی کیا کمنٹس ہوں گی؟ دیکھیں, اس میں آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, پرنٹ میڈیا ہمارے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بھی پچھلے شاید 1-1.5 سال کے اندر بہت زیادہ خبریں چلیں, اور جس میں ہماری سندھ کا ایک پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بڑا بدنام ہوا, جیکب آباد اور کندکوٹ والی سائڈ پہ, کہ وہاں سے جو ہے وہ کچھ لوگ عورتوں کی آواز نکال کے اور لوگوں کو انٹائس کر کے اور وہاں بلا لیتے. جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک کراچی کا باشندہ جس نے کبھی کندکوٹ نہ دیکھا ہو, ٹھیک ہے, یا جیکب آباد نہ دیکھا ہو, وہ یہاں سے نکلتا ہے, نکل کے وہاں پہنچ رہا ہے. اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کیا لالچ نہیں لے کے جاتی وہاں پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. کیا ایک شہری بندہ جس نے ایک ایسے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی جہاں پہ اس کی برنگنگ اپ ہوئی, جو کہ ایک پڑھا لکھا علاقہ اور معاشرہ ہے, کندکوٹ سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو یہاں کی کم از کم ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن تو اپنی جگہ پہ, انفارمل ایجوکیشن بھی اتنی ہے کہ اگر آپ اسکول گوئنگ نہیں بھی ہیں تو آپ اتنی اویئرنیس آپ کے اندر آ جاتی ہے کراچی شہر میں کہ آپ کو برے بھلے کی بہترین تمیز ہو جاتی ہے. بالکل. اب وہ بندہ اگر وہاں پہ جا کے اور اس طرح کے اسکیم کے اندر پھنس جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیوں گیا وہاں؟ بالکل. تو اس طرح کی الدو لا میں پرووائڈڈ ہے کہ آپ نے انٹائسنگ سے کیسے بچنا ہے. اس وقت جو ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ پیکا 2025 میں آئی ہے, اس پہ خاص طور پہ جو ہے وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن دی گئی, اس کو 18 سال تک کی ایج تک لے کے گئے ہیں. اور پھر یہ کائنڈ آف انٹائسنگ ہے یا سولیسیٹیشن ہے, یہ تمام ڈیفینیشنز اور افینسز دے کے ان کی پنشمنٹ بھی انہانس کر دی گئی ہے. تو یہ لا تو از دیئر. اصل بات یہ ہے کہ ویدر وی آر اویئرڈ اباؤٹ, جس کے لیے اتھارٹی بنائی گئی, پہلے اتھارٹی نہیں تھی, اب آپ کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی بنائی, جن لوگوں نے باقاعدہ اویئرنیس بھی پیدا کرنی ہے, اسکولنگ کرنی ہے ان تمام چیزوں کی. بالکل ایسا ہی. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل ان دس ریگارڈ کہ بینگ اے ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی, کہ انشاءاللہ اس لا سے اگر اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسپلائٹڈ پولیٹیکلی تو بڑا فائدہ ہو. بالکل انشاءاللہ. سر ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, ابھی سائبر کرائم سے ہٹ کر بھی کچھ سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں, وہ یہ ہیں کہ آپ نے بار پولیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو بار پولیٹکس میں آنے کا یعنی کہ آپ کیا رول پلے کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ساتھ کیا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں شہباز, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جی, اس میں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنی اس پرٹیکولر سمت سے ہٹ کر جی, اور ایکسٹرینیس کائنڈ آف سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں لوگ گھس گئے ہیں. جی, اور یہ ہمیں جو سبق ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے بڑوں سے ملتا ہے. ایسا ہی ہے. ہماری جو رجیم اس وقت ہے, اس رجیم میں ہمیں یہ وہاں سے سیکھ ملتی ہے کہ بھائی میں اگر وکیل ہوں تو میں وکیل صرف دکھاوے کے لیے ہوں, لیکن میرا کوئی اور پروفیشن بھی ہے, حالانکہ دس از پروہیبٹڈ انڈر دا لا. کیننس آف لا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتے. سملرلی آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پہلے تو آپ نے جو ہے وہ کتنے لوگوں
کا جو ہے وہ رائٹ غضب کیا یہاں کہ آپ اگر ڈاکٹر بننا نہیں چاہتے تھے، آپ کو جرنلسٹ بننا تھا، تو آپ نے وہ سیٹ خراب کری. ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا کوئی اور اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہمیں. بالکل. آپ جو ہے وہ جرنلزم میں گھس گئے، جرنلسٹ جو ہے وہ کسی اور معاملے میں گھس گیا ہے. جی. یعنی سائملٹینیسلی آپ نے یو ہیو پٹ یور فیٹ ان ٹو بوٹ. یا اور یہ سچویشن جو ہے وہ آج کل ہماری لیگل فریٹرنٹی میں بھی آ گئی ہے. بنیادی طور پر اگر آپ بار ایسوسیشنز کو دیکھیں، جی، بار کاؤنسلز کو دیکھیں، وہ اصل چیز کیا ہے، ایک جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیشنرز ایکٹ بتاتا ہے آ کے کہ آپ نے رول آف لا کی اور سپرمیسی آف لا جو ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کام کرنا ہے. جی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا کہ آپ اپنی حدود کراس کر کے اور ایکسٹرینیس کائنڈ آف تھنگس میں جانا شروع کر دیجیے. بالکل ایسے ہی ہے. آئی ایم ٹوٹلی لیفٹسٹ ان دس ریگارڈ. میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. بنیادی طور پر میرا بار پولیٹکس میں آنے کا جو مقصد تھا دیٹ واز پیور ویلفیئر آف دی لیگل فریٹرنٹی. میں ہمارے وکلا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت جو ہمارے لیڈران ہیں یا عہدیداران ہیں وہ کوئی بار پولیٹکس میں وہ کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنے چاہیے. خاص طور پہ ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. نیو کمرس جو ہے ان کو پراپر گائیڈنس بھی مل رہی ہے، اور لیکن جو جوڈیشل سائڈ پہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. سر آپ اگر جوڈیشل سائڈ پہ جا کے دیکھیں گے نا، آپ اس وقت ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. ہم پرمیشن لینے جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر پرمیشن آپ کو نہیں مل رہی ہوتی. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب چھٹیاں چل رہی ہیں. سر ساتھ ساتھ ہم اپنے موضوع کو بھی کنٹینیو کریں گے کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، کیونکہ آپ جج بھی رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جوڈیشری کی جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو وہاں پر سائبر کرائمز کے حوالے سے بھی ججز کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، یا پھر اس ٹریننگ کا حصہ نہیں ہوتے سائبر کرائمز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں؟ دیکھیں شہباز، جب آپ جوڈیشل میجسٹریٹ یا ایز اے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اپوائنٹ ہوتے ہو، جی، تو ڈیفینیٹلی یو گو تھرو ایگزاسٹو ٹریننگ ایز ویل. ہمارے ہاں سندھ جوڈیشل اکیڈمی ہے جو جہاں پہ جوڈیشل افسران کی جو ہے باقاعدہ سے ٹریننگ ہوتی ہے. ایک تو وہ ایک جنرل ٹریننگ ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، جس میں آپ کو باقاعدہ سے کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کس طرح پرفارم کریں گے، ٹرائل کس طرح چلے گا، مسلینس میٹرز کیسے، اور سبسٹینٹیو لا سکھایا جاتا ہے، پروسیجرل لا، ایویڈنس کیسے ریکارڈ ہونی ہوتی ہے سملرلی. اچھا، اس کے علاوہ مختلف نئے لاز جب بھی پروملگیٹ ہوتے ہیں تو اس پہ کریش کورسز بھی ہوتے ہیں. اوکے. تو ہماری سندھ جوڈیشل اکیڈمی اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو سندھ جوڈیشل اکیڈمی ہے اس پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. ہمارے ایک سیشن جج ہیں اس وقت جو میرے بیچ میٹ بھی رہے ہیں، ہی از ڈوئنگ ویری گڈ. میں بذات خود جو ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ سیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، میں ٹیچ کرتا ہوں وہاں پہ کبھی اگر مجھے کوئی سبجیکٹ مل جاتا ہے. جی. لیکن اوور آل اگر آپ اس کا فیس بک جو ایک پیج ہے سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے نام سے اگر آپ وہ بھی دیکھیں گے تو ماشاءاللہ وہ زبردست کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے بار ووکیشنل کورسز جو ہے اس پہ بھی سندھ جوڈیشل اکیڈمی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد کے اندر ہے، جس کے اندر تمام صوبوں کے، تمام پروونسز کے جو جوڈیشل افسران ہیں، اگر میجسٹریٹ ہیں، سول ججز ہیں یا ایڈیشنل سیشن ججز، ایون سیشن ججز، دے گو فار کریش کورسز اوور دیئر. اگر کوئی فیڈرل لا ہے یا کوئی ایسا پروونشل لا نیا پروملگیٹ ہوا ہے تو اس سے سینسٹائز کرواتے ہیں، ان کی ٹریننگ دیتے ہیں، تاکہ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ بنی ہے، تو ان کو خاص طور پہ اگر آپ ان کی تمام وہ فنکشنز دیکھیں گے تو اس میں میکسیمم کام ان کا ہے کہ اویئرنیس امنگس دی ماسز، اویئرنیس امنگس دی جوڈیشل آفیسرز، تمام اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے ٹریننگ کروانی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ایک کولابوریشن ہوگا بٹوین دی جوڈیشل اکیڈمی اینڈ دی ریگولیٹری اتھارٹی، جو آئی ایکسپیکٹ کہ اس طرح سے ہوتا ہے عموماً. تو یہ نہیں ہے کہ ججز جو ہے وہ صرف آن دیئر اون کوئی کتاب ہو ان کے سامنے وہ پڑھتے رہیں، اس کی اس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، نہیں، لیکن باقاعدہ سے ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور کریش کورسز.
زبردست سر، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایک انسپائریشن ہیں تو میں آپ سے ضرور آپ کی اوور آل اسٹوری سننا چاہوں گا، ہماری جو آڈینس ہے اسپیشلی ان کے لیے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے آپ کی کمیونٹی کے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کو بالکل جانتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہماری انسپائریشن ہیں، لیکن بہت سارے نوجوان وکلاء ضرور سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسٹوری کیا ہے. سر دیکھیے، میں بیک ان 2001 آئی کیم ان کراچی. جی. میں آیا تھا بیسیکلی فار ڈوئنگ CA. انفارچونیٹلی آئی کوڈنٹ کنٹینیو اٹ فار سرٹن ریزنس. پھر میں نے ڈپلوما انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا، اور ان دا مین وائل ایک دوست سے میری ملاقات ہو گئی. ہمارے ایک کزن کا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا، تو ان کا ایک میٹر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ ایک ان دنوں میں ADJ صاحب تھے، تو وہاں جس وکیل کو ہم نے اپوائنٹ کیا تھا ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھی ہمارے اپنے مورو شہر کے تھے. تو پھر ان سے جو ہے وہ ایک کائنڈ آف انسپریشن لیا، اور پھر آئی تھاٹ کہ وائی شوڈنٹ آئی بی جوائننگ دی فیلڈ آف لا ایز ویل. تو اس طرح بائی چانس میں آیا، اور 2005 میں نے گریجویٹ کیا. 2006 مارچ میں آئی واز انرولڈ ایز اے جوڈیشل ایز این ایڈوکیٹ. اور ان دنوں میں نے جوائن کیا تھا میسرس فاروق نائک، اور ایک سال کے بعد پھر میں نے میسرس رضا ربانی اینڈ ایسوسیٹس کو جوائن کیا. 2007 میں میں دین واز اپوائنٹڈ ایز اے جوڈیشل میجسٹریٹ. اور الحمدللہ وہاں پہ چونکہ میرا IT کا بیک گراؤنڈ تھا، تو جوڈیشری کے اندر بھی IT کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا الحمدللہ. اور ان دنوں میں تمام ججز کو ٹریننگ کرواتے تھے کہ جناب آپ IT تھوڑی جو ہے وہ اس سے سیکھیں. تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ میں سیکھتا، مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ میرے جتنے کلیگس تھے میں نے ان کو IT پڑھائی، اور ٹریننگ کا حصہ بھی رہا میں الحمدللہ. تو پھر جو ہے وہ 2017 تک میں مختلف پوزیشنز پہ رہا. پھر میریٹوریسلی آئی واز دین پلیسڈ آفٹر مائی پروموشن ایز اے سینئر سول جج ایٹ ہائی کورٹ حیدرآباد ایز این ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ. وہاں پہ بھی میں نے الحمدللہ اچھا پرفارم کیا. لیکن سون آفٹر مائی ٹرانسفر فرام ہائی کورٹ حیدرآباد، جب میں کراچی میں ایز اے سینئر سول جج دوبارہ پوسٹ ہوا، تو وہاں مجھے یہ خیال آیا کہ آئی شوڈ کوئٹ ناؤ. بیکاز اگر آپ 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے آپ پرفارم کر چکے ہیں ایز اے جج، تو آپ کے CV میں لگتا ہے فارمر جج. تو آئی تھاٹ کہ وائی شوڈنٹ آئی بی دین ریزیومنگ ایز این ایڈوکیٹ. اور وہ میرا شروع سے پیشن تھا. پھر جو ہے وہ الحمدللہ، لیکن ان دا مین وائل میں جیسے ہی ریزائن کیا تو پھر مجھے آفر ہوا کہ آئی شوڈ بی سرونگ ایز این ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ. تو پھر میں نے وہاں پہ بھی پرفارم کیا، لیکن چونکہ وہ ایک کائنڈ آف عادت تھی، تو اس حساب سے جو ہے وہ میں نے وہاں سے بھی کوئٹ کیا، اور اب الحمدللہ میری اپنی پریکٹس ہے. ماشاءاللہ، زبردست. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے لیے انسپائریشن ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوان جو وکلاء ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ کن چیزوں پر عمل کریں، کن چیزوں سے دور رہیں؟ کیا ایسی پریکٹس ہے جو آج کل کے وکلاء میں آ گئی ہے جس وجہ سے اچھے لائرز بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو ینگ لائرز ہیں ان کو کتنا جلد وہ بال پولیٹکس کی طرف جا رہے ہیں، جتنا جلد وہ جا رہے ہیں اتنا جلدی جانا چاہیے، یا پھر ویٹ کرنا چاہیے کچھ سال اپنی پریکٹس کو دینے چاہیے اس کے بعد؟ شہباز، یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ادروائز اگر میں ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں اور ان کے ایکیومین کو دیکھتا ہوں، تو مجھے سچی بات یہ ہے کہ آئی فیل پراؤڈ آف دیم. ماشاءاللہ. ان کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کا اسپرٹ ہے، اور وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ خاص طور پہ جیسے ہی یہ نیو پرائیویٹ کالجز آ گئے ہیں، زیبل جو ہے از ڈوئنگ ویری گڈ. جی. زیبل کے جتنے بھی گریجویٹس ہیں وہ تمام فارن کوالیفائڈ جتنے بچے آ رہے ہیں، نیو کمرس آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے کوالیفائڈ ہیں. IT کا دور ہے، AI کا دور ہے، آپ کو چیزیں جو ہے وہ ون ٹیبل اویلیبل ہیں. وہ تمام چیزیں جن کی ہم سرچ میں نکلا کرتے تھے، وی وڈ گو براؤزنگ اینڈ گریزنگ فار آل دا تھنگس، وہ ساری چیزیں آپ کو آج ایک کلک اوے کے ڈسٹنس پہ ہیں. تو اس حساب سے آئی وونٹ اگری ود یو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جناب جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر وہ اسپرٹ یا وہ ایکیومین نہیں ہے، یا ان کی وہ ہے، ڈیفینیٹلی ہے. ہاں البتہ جیسے ہی آپ فیلڈ میں آ رہے ہو، پریکٹس میں آ رہے ہو، وہاں پہ تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ یو گو اسٹرے لوکنگ ان ٹو تھوڑا سا، چونکہ ورلڈ پوری تیز ہو چکی ہے، ہر چیز آپ جلدی چاہ رہے ہو. میں اس کے لیے یہ ایڈوائز کروں گا کہ فوکسڈ رہیں، ویٹ فار یور ٹرن.
دیکھیں جتنا آپ چیزوں کو ٹھنڈے مزاج سے کیپنگ یور سیلف اوے فرام انزائٹی اور ہریڈنیس آپ چیزوں کو سمجھ کے چلیں گے, بلیو می اگر آپ نے ایک کیس پراپرلی اٹینڈ کر لیا رائٹ فرام رجسٹریشن آف ایف آئی آر انٹل ڈسپوزل آف دی کیس, آپ نے پراپر طریقے سے وہ کر لیا, آپ تمام چیزیں اس طرح سمجھ لیں گے جیسے آپ نے پوری جوڈیشل سسٹم کو سمجھ لیا. لیکن اگر آپ نے ایسے ہی جو ہے وہ جمپنگ کرنا شروع کر دی, میک شفٹ کرنا شروع کریں گے آپ, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے وہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. ہاں رہی بات بار پولیٹکس کی, ضرور جائیں سر. دیکھیں بار پولیٹکس اینڈ از این ایڈوکیٹ پریکٹسنگ فار سم لٹیگنٹس, لٹیگیشن والی سائڈ پہ دے گو پیرالل, شوڈ گو پیرالل. اگر آج آپ بار پولیٹکس سے پڑھے لکھے وکیل کو الگ کر دیں گے تو یہ جو اس وقت ہم بیٹھ کے شکایت کر رہے ہیں یہ شکایت بڑھتی جائے گی سر. ایسا ہی ہے. آپ کو بار پولیٹکس کا حصہ بن کے اور خود سے چیزوں کو سیدھی راہ پہ لانا ہوگا سر. اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آئی اپریشیٹ کہ نوجوان ہیں, بس تھوڑا سا ان کی انرجی کو پازیٹیو یوٹیلائز کر. بالکل آپ کی بات سے مجھے وہ کوٹیشن یاد آ گیا کہ اگر کوئی چیز آپ کو یا کوئی رول آپ کو پسند نہیں ہے تو اس پر روئے نہیں, چیخے نہیں, اس پوزیشن پر پہنچے, اس رول کو بدل دیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹیشن ہے. جی میں اس کو صحیح سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وین یو ڈونٹ لائک اور سم لا رول آر کائنڈ آف کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں روایت, ایون دین فالو اٹ, دین ریچ ایٹ دا ٹاپ اینڈ دین چینج دا رول. تو یہ کوٹیشن ذوالفقار علی بھٹو. بالکل ایسا ہی ہے سر. میں نے جو نوجوان وکلاء کے حوالے سے آپ سے بات پوچھی وہ اس لیے کہ کالجز میں جس طرح گلیمرائز کر کے پڑھایا جاتا ہے یا پھر جس طرح گلیمرائز کر کے لیگل فیلڈ کو دکھایا جاتا ہے, وہ بچہ جب پریکٹس میں نہیں ہوتا اور 5 سال پورے کرنے کے بعد پریکٹس میں قدم رکھتا ہے اور وہ جب رگڑا کھاتا ہے تو وہ جلد پریکٹس چھوڑ دیتا ہے. ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے آپ کے سامنے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ان کو کن چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے, کس طرح یہ تسلسل برقرار رہ سکتا ہے, کیا موٹیویشن ہے ان کے لیے جس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لیگل فیلڈ میں آگے بڑھیں. دیکھیں شہباز, اس میں جو بنیادی چیز ہے نا جو انہوں نے فوکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انوالو ہو جائے. جی ہمارے استاد نے ہمیں کہا تھا جو بعد میں چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ بنے کہ دیر از آلویز اے ویکنسی ایٹ دا ٹاپ. جی ٹھیک ہے, آپ اس تگودو میں گھس جائیں, آپ کو ٹاپ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تب ہوگا جب آپ انوالو ہوں گے. اگر آپ جب نیو کمر ہیں اس وقت غلطی سے ڈریں گے ساری عمر ڈرتے رہیں گے. ڈر اور خوف کو خاص طور پہ ہمارے وکلا شکایت کرتے ہیں, یار فلاں جج نے میری انسلٹ کر دی, فلاں جج نے مجھے یہ کہا. بھائی جان آپ ایک ایسے میکانزم میں ہیں جہاں پہ جج جو ہے وہ آپ سے 6 فیٹ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بائی ورچو آف دیٹ میکانزم وہ آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی اوپر سے آئے گا. آپ وہاں یہ سمجھیے آپ عقل کل نہیں ہیں اور بنیادی آپ کا کام ہے ٹو گیو اسسٹنس. آپ اسسٹنس دیں, آپ محنت کر کے جائیں. میں نے ایسے انسٹنسز نوٹس کیے ہیں ڈیورنگ مائی پریکٹس. میں ایک وکیل صاحب کو جانتا ہوں جن کا جو اپنا ایکسینٹ ہے وہ پیور ہمارے انٹیریئر کے, جس طرح میں سندھی ایکسینٹ میں انگریزی بولنا شروع کر دوں, وہ اس کے اندر ہارڈ ایکسینٹ آف سندھی تھا, لیکن دا وے ہی واز پرسوئنگ ہز میٹر, جس طرح وہ آرگیو کر رہا تھا اس کے اندر خوف نہیں تھا, وہ بڑے دھڑلے سے اپنے اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ بضد تھا. دیکھیں آپ اسسٹنس دیں جو آپ تیاری کر کے آئیں. جی یاد رکھیے گا کوئی بڑا وکیل نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا وکیل نہیں ہوتا. وکیل وہ بڑا ہوتا ہے جو اپنے بریف کے اوپر تیاری کر کے آئے. ایسا ہی ہے. آپ اپنے بریف کے اوپر تیاری کر کے آئیں, آپ کے سامنے جتنا بڑا وکیل ہو آپ اس سے نہ ڈریں. آپ یقین جانیں آپ کو ریلیف ملے گا, اور ریلیف ہمیشہ ایک پوائنٹ کے اندر چھپا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ پڑھنے سے ملے گا. آپ جتنا پڑھیں گے, لا کے اندر ہمارے ہاں کالے کو سفید ثابت کرنا بڑا ایزی ہے, سبجیکٹ کہ آپ نے اس پہ محنت کری,
آپ کو ریلیف ملے گا. سپرفیشلی جائیں گے, ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, چیزوں کو سمجھ کے نہیں کریں گے, آپ کو کامیابی نہیں ملنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر, اور انشاءاللہ ہمارے جو ینگ وکلاء ہیں وہ ان چیزوں پر عمل بھی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ سر ایک تاثر جو عوام میں پایا جاتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ قاتل کا ساتھ دیتا ہے, وکیل جو ہے وہ تو جھوٹ ہی بولتا ہے. اس تاثر کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے, یا پھر اصل ریئلٹی کیا ہے؟ دیکھیں, جس طرح معاملات کو عام آدمی دیکھتا ہے, ہم وکلاء یا ہماری لیگل فریٹرنیٹی سے وابستہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس سے ایڈوانس لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام آدمی نے تو عام آنکھ کے ساتھ دیکھا کہ بھئی گولی چلی, بندہ مرا, ٹھیک ہے, تو کیا یہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کو وہیں گولی مار دی جائے؟ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو وہ لیڈی جن کو مرڈر کر دیا گیا, اب عام آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک عورت ہے جس کے اوپر ایک جرگہ ہوا, اس عورت کو مار دیا گیا, کوئی سردار تھے انہوں نے ورڈکٹ دیا. کیا ہم اس کو پروبن نہ کریں؟ کیا یہ اس بندے کا حق نہیں ہے کہ اس کی پراپر تفتیش کی جائے اور حقائق کو لایا جائے؟ کیا اس عورت کی ماں فیلڈ میں آ کر یہ نہیں کہتی کہ اس کی بچی کا جو ہے وہ قصور تھا, جو کہ غلط کہہ رہی ہیں میرے حساب سے, لیکن کیا ان چیزوں کو پروبن نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جس طرح آپ چیزوں میں, یا ایک اور مثال دوں میں آپ کو کہ لیاری کے اندر جو یہ بلڈنگ گری, جی ٹھیک ہے, اس کے اندر صرف 9 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور 9 لوگوں کے نام آئے. 2022 سے جب اندر گھسے تو پتہ چلا کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ 1986 سے اس کا ڈیفیکٹو جو ہے وجود تو تھا, لیکن ڈی جورے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ چیزیں پروبن کون کرے گا؟ اس کو پروبن کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکسپرٹ چاہیے, ایسا ہی لا کی فیلڈ کا ایکسپرٹ چاہیے. پھر دوسری بات, نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہ صرف انگلش لا نہیں ہے, یہ ہمارا اسلامک لا بھی کہتا ہے کہ کسی کو سنے بغیر, کسی سے جو ہے وہ ایکسپلینیشن کال کیے بغیر آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹی, بڑے سے بڑی سزا نہیں دے سکتے. اور اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ یا معاشرے کے اندر ایک ایسا شخص جس نے 100 قتل بھی کیے ہوں اور وہ پکڑا جائے, اور اس کو صرف اس ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ کے اوپر کوئی وکیل اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتا کہ ہم نے اس کی معاونت کرنی ہے قانونی طور پہ, اس کے باوجود بھی سرکار نے اس کو وکیل دینا ہے اور وہ اس کی معاونت کرے گا. جی, وکیل کا کام یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو جا کے وہاں بچائے. ہاں, ڈیفینڈ کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کے اوپر اسسٹنس دے گا کورٹ کو ایز پر پرووائڈڈ لیگل اسکیم اینڈ لیگل فریم ورک. اوکے, تو یہ ہوتا ہے. عام آدمی اس کو یوں سمجھتا ہے کہ جناب آپ نے قاتل کا ساتھ دے دیا. بھائی اگر مدعی کہے کہ قاتل کا ساتھ دے دیا تو پھر وہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ کہے گا کہ جناب مجھے اکیلا چھوڑ دیا. جی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہمارا اسٹیچو ہوتا ہے, لیگل جو اسٹیچوٹ ہوتا ہے, جی اسٹیچو, وہ اس کے اندر ایک ترازو ہے, وہ ترازو برابر ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین محترم, آپ نے سر نصر اللہ قریشی صاحب کو سنا, سائبر کرائمز کے حوالے سے بھی سنا, ان کی اسٹوری بھی سنی, اور ساتھ ساتھ بار پولیٹکس کے حوالے سے نوجوان وکلاء کو مشورے. انشاءاللہ اسی طرح کی شخصیات سے کسی اور پوڈ کاسٹ میں پھر سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.